ویلکم بیک۔ اپوزیشن کی وزیر اعظم کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوگی یا نہیں، کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ ایک طرف اپوزیشن حکومتی اتحادیوں کو رام کرنے کی کوشش میں ہے تو دوسری طرف حکومت بھی اپنے اتحادیوں سے ملاقاتیں کر رہی ہے۔ اپوزیشن کو اپنی کامیابی کا یقین ہے تو وزیر اعظم بھی اپنی کامیابی کے لیے پورے اعتماد ہیں۔ آج لوئر دیر میں ایک بار پھر عوامی جلسے سے خطاب میں وزیر اعظم گرجے برسے آصف زرداری، شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان کو شدید اور بدترین تنقید کا نشانہ بنایا۔ کپتان اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ یہ عدم اعتماد میرے پہ کریں۔ شکر ہے کہ آپ نے عدم اعتماد کر کے ایک ہی دفعہ مجھے موقع دیا کہ میں ایک گیند سے 3 وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ ایک دن پہلے عدم اعتماد سے ڈی چوک میں انسانوں کا سمندر ہوگا اسلام آباد میں۔ یہ تینوں ڈاکوں سے میرا مقابلہ ہے۔ میں تمہارے خلاف جہاد لڑ رہا ہوں۔ یہ میری نشست میں آ گئے ہیں۔ ایک ان سوئنگ یوکر سے تینوں کی وکٹیں انشاءاللہ گراؤں گا۔ یہ جو 3 ڈاکو ہیں یہ میرے سے کیا مانگ رہے ہیں؟ NRO کہتے ہیں جی عمران خان ہم تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر تم ہمارے کرپشن کے کیس بند نہیں کرو گے۔ گورنمنٹ گرانی تو میرے لیے آسان چیز ہے، مجھے اپنی جان بھی دینی پڑے میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ وزیر اعظم کا اعتماد و تقاریر میں اپوزیشن کو دھمکیاں اپنی جگہ، مگر اس وقت وزیر اعظم کو اصل خطرہ اپوزیشن سے نہیں بلکہ پی ٹی آئی کے اپنے اراکین سے ہے۔ پی ٹی آئی سے ناراض 6 قومی اسمبلی کے ممبران سمیت 20 سے زائد اراکین کا ایک گروپ جہانگیر ترین کے ساتھ ہے۔ پی ٹی آئی رہنما علیم خان بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ 40 سے 45 اراکین ہیں، مگر یہ لوگ ابھی تک سامنے نہیں آئے ہیں، کتنے ہیں ابھی تک نہیں پتا۔ پھر اپوزیشن کا بھی دعویٰ ہے کہ پی ٹی آئی کے 20 سے زائد اراکین قومی اسمبلی ان کے ساتھ ہیں اور حکومتی اتحادی اپوزیشن کا ساتھ بھی نہ دے تو عدم اعتماد کامیاب ہو جائے گی۔ مگر دوسری جانب پچھلے کئی دنوں سے وزیر اعظم بہت ایکٹیو ہے، خود جا کر اتحادیوں سے باتیں کرتے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ پچھلے ہفتے کیو لیگ کی قیادت سے ملے، 2 روز قبل MQM کے لیے کراچی پہنچے۔ مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ ان ملاقاتوں کے بعد کسی اتحادی نے بھی ابھی تک کھل کر ان کی حمایت کا اعلان نہیں کیا ہے۔ گویا وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر اتحادی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں یا نہیں پوری طرح سے واضح نہیں ہے۔ پرسوں قاف لیگ کے وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ نے کہا کہ اتحادیوں کے کاندھے پر رکھ کے بندوق نہ چلائیں۔ آپ کا گھر ٹھیک نہیں ہے، آپ کے گھر میں ساری گڑبڑ ہے، آپ کے گھر کے اوپر وہ بڑھ کے مار رہے ہیں۔ اگر آپ کے 15-20 لوگ اٹھ کر ادھر چلے گئے تو ہمارا ابھی اگلے 12 سال بھی جوتے کھانے کا کوئی پروگرام نہیں۔ اگر آپ یہ کہیں کہ آپ نے ہمارے کندھے پر رکھ کے بندوق چلانی ہے کہ جی یہ دیکھ لو جی یہ فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے، فلانا بھی ہمارے ساتھ ہے، آپ واپس آ جاؤ نہیں تو ہم آپ سے نپٹ لیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ یہ مناسب بات ہے۔ آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے اور آپ علاج پاؤں کا کر رہے ہیں، خدا کا خوف کریں۔ اور ہم آج کی اس گھڑی تک بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ خدا کے لیے اپنے رینکس کو ٹھیک کر دیں، اور اگر آپ ٹھیک نہیں کر سکتے تو پھر سارا بوجھ اگر آپ اتحادیوں پہ ڈال دیں تو پھر اس میں اب کسی کا تو کوئی قصور نہیں ہے۔ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ کم از کم یہ نہیں چاہتی، میں تو کم از کم نہیں چاہتا اپنی جماعت کے حوالے سے کہ ہم بعد میں ریئلائز کریں کہ نہیں وی ہیو مسڈ دی ٹرین۔ گویا کہ طارق بشیر چیمہ صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے علیحدگی اختیار کی جائے۔ کل اور آج بھی اسلام آباد میں سیاسی ملاقاتیں جاری تھیں اور کل خالد مقبول صدیقی نے ان ملاقاتوں کے بعد کہا کہ جائزہ لے رہے ہیں کہ کیا معاملات تحریک اعتماد تک ہی رہیں گے، کہیں جمہوریت کو تو نقصان نہیں پہنچ جائے گا۔ ہم بھی اپنا جائزہ لیں گے اور یہ دیکھ کے بھی کہ کیا یہ عدم اعتماد کی تحریک حکومت کے ہی تبدیلی تک رہے گی، کہیں جمہوریت اس کے بیچ میں تو نہیں آ جائے گی۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ سیاست کے اندر شرافت، رواداری، تہذیب نہ ہو تو سیاست ایک لعنت سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ اس وقت قومی اسمبلی میں حکومت کو 179 اور اپوزیشن کو 162 اراکین کی حمایت حاصل ہے، یعنی حکومت کو 17 اراکین کی برتری ہے۔ حکومتی اتحاد قاف لیگ، MQM اور بلوچستان عوامی پارٹی کی مجموعی طور پر 17 اراکین ایوان میں موجود ہیں، جن کو ساتھ ملا کر اپوزیشن کو ایوان میں 172 کی سادہ اکثریت حاصل ہو سکتی ہے، ناممکن نہیں ہے۔ چلیں اس پورے معاملے کی بات کرتے ہیں، اس کا تجزیہ لیتے ہیں۔ اس کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں پارلیمانی امور، قومی اسمبلی کے اور سینٹ کے تمام امور کے ماہر ہیں، ممتاز صحافی تجزیہ کار جناب حبیب اکرم ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب۔ 2 حصوں میں ہماری گفتگو ہوگی، ایک تو خود اندرون PTI جو اختلاف ہے وہ کتنا وسیع ہے، اور دوسری بات یہ کہ اتحادی کتنے ساتھ ہے۔ پہلے اتحادی بظاہر یہ لگتا ہے کہ موجودہ ماحول سے اب وہ اتحادی جو کہ اب سے چند ماہ پہلے تک عمران خان صاحب کے ساتھ باقاعدہ کھڑے تھے، اب وہ کچھ لرز رہے ہیں
اور وہ نظر ثانی کر رہے ہیں اپنی لگاؤ کی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہے. کیا یہ تاثر درست ہے اور یہ کسی بھی وقت اس میں پاسا پلٹ سکتا ہے؟ خان صاحب یہ ایک نیچرل بات ہے ہماری پالیٹکس میں. آپ دیکھیں کہ جب بھی وفاقی بجٹ پیش ہوتا ہے تو اس وقت بھی اتحادیوں کے ناز نخرے کچھ بڑھ جاتے ہیں, اور اسی طرح جب بھی حکومت نے کوئی ایسی خاص قانون سازی کرنی ہو تو اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اتحادی کچھ اپنے مطالبات لے کے سامنے آ جاتے ہیں. یہ مخلوط حکومت کا آپ یوں کہیے کہ انہیرنٹ پرابلم ہوتا ہے کہ جیسے ہی کوئی تھوڑی سی حکومت پہ دباؤ بڑھے تو اتحادی جو ہیں وہ کچھ نہ کچھ نئے تقاضوں کے ساتھ سامنے آ جاتے ہیں. تو اس وقت بھی ہم وہی صورتحال دیکھ رہے ہیں کہ شارٹ آف الیکشن ہمارے دستور کے اندر یہ سب سے بڑا حربہ ہے جو اپوزیشن حکومت کے خلاف استعمال کر سکتی ہے. تو وہ سب سے بڑا جب حربہ استعمال ہوا ہے تو اس کے نتیجے میں اتحادیوں کے پاس بھی دوبارہ ایک وہ بیلنس کرنے کا جو موقع آ گیا ہے کہ جہاں پہ وہ اپنے مزید مطالبات منوا سکتے ہیں اور حکومت سے مزید کچھ لے سکتے ہیں. آپ کی گفتگو سے میں اندازہ لگا رہا ہوں کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایتی مینوورنگ ہے, یہ روایتی پوسچرنگ ہے جو کہ اپوزیشن کر رہی ہے, اس سے زیادہ یہ نہیں ہے, کیونکہ اس وقت تو تحریک عدم اعتماد کا معاملہ ہے, اتحادی نکلے حکومت گئی. جی بالکل, ایز آف ناؤ تادم گفتگو جب آپ اور میں بات کر رہے ہیں تو خان صاحب اب تک میری انڈرسٹینڈنگ اور میری انفارمیشن یہ ہے کہ کسی بھی اتحادی نے ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا کہ وہ موجودہ حکومت کو چھوڑ کے اپوزیشن کو جوائن کر لے. اور دوسری بات اس میں ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کیا پی ٹی آئی جتنی 155 سیٹوں سے زیادہ جس کے پاس سیٹیں ہیں اس سے اتحاد کرنا چھوٹے اتحادی کے لیے موضوع ہوتا ہے, یا 80 والی 35 والی 5 والی 7 والی ان سب کے اندر ایک اتحاد کا حصہ بننا موضوع رہے گا. تو لہٰذا اتحادیوں کے پاس آپشن جب آپ تولتے ہیں تو آپ کو صاف نظر آتا ہے کہ ان کا جو رجحان نظر آتا ہے اور نیچرل ٹلٹ جو ہے وہ وہی بنتا ہے, نیچرل آپشن پی ٹی آئی. اب آپ فرمائیے اپنی معلومات سے حبیب اکرم صاحب کہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس معاملے میں کہ اندرون پی ٹی آئی کیا صورتحال ہے. ہم جہانگیر ترین گروپ کی بات سنتے ہیں, اب علیم خان گروپ کی بھی بات سن رہے ہیں. صوبائی اسمبلی کے ممبرز ہمارے پتہ ہے کہ کتنے ان کے ساتھ ہیں. فیصلہ ہونے جا رہا ہے قومی اسمبلی میں, میک اور بریک قومی اسمبلی کا معاملہ ہے. وہاں پر کیا پوزیشن ہے ان دو گروپس کی؟ کون سے لوگ ہیں جو کہ قومی اسمبلی میں آپ کے خیال میں اندازن جو ہیں وہ منحرف ہونے کے لیے تیار ہیں, اور ان کے علاوہ بھی کیا کوئی لوگ ہیں جو نہ ترین میں ہیں نہ علیم میں ہیں لیکن وہ پھر بھی عمران خان کے خلاف ووٹ دیں گے قومی اسمبلی میں؟ خان صاحب جو عمران خان صاحب سے جو ڈسگرنٹڈ لوگ ہیں وہ 3 قسم کے ہیں. ایک تو وہ ہے جیسے جہانگیر خان ترین کا گروپ ہے. اس گروپ میں ابتدائی طور پہ 11 ایم این اے تھے, اور خود ترین گروپ کے سورسز یہ بتاتے ہیں کہ 6 ایسے ہیں جو ہمارے کہنے سننے میں ہیں, 4 کے اوپر ہمیں پورا بھروسہ نہیں ہے. اب 6 ایم این ایز کیا جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان جب آپشن آئے گا تو وہ کس کو اختیار کریں گے؟ کیا جہانگیر ترین کے ساتھ جائیں گے؟ اور خود جہانگیر ترین کے سامنے آپشن یہ ہے کہ کیا وہ پی ایم ایل این کے اندر وہ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں پی ٹی آئی کے اندر بڑی آسانی سے دوبارہ حاصل ہو سکتی ہے, یا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر وہ حیثیت حاصل کر سکتے ہیں جو انہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بالکل ایک فون کال اوے ہے. تو لہٰذا جہانگیر خان ترین کی خود اپنی حیثیت وہ کیا ہوگی, یہ ان کے سامنے ایک بڑا سوال ہے جس کی وجہ سے آپ کو اس گروپ کے اندر بھی کنفیوژن نظر آ رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں علیم خان صاحب کا تعلق ہے تو علیم خان صاحب کا کہنا ہے کہ ایک گروپ ان کے ساتھ ہے. وہ گروپ, اس گروپ کا کیا آج تک کوئی کھانا ہوا؟ کیا کبھی وہ چائے پہ اکٹھا ہوا؟ یا انفرادی ملاقاتیں کرنے والے کو ہم کہیں گے, انفرادی ملاقاتیں کرنے والوں کو ہم کہیں گے کہ وہ گروپ ہے؟ کسی کی شادی بیاہ پہ اکٹھے ہو گئے, 40 لوگ اکٹھے بیٹھ کے 2 ٹیبلوں پہ کھانا کھا رہے ہیں, تو کیا اس کو ہم گروپ کہیں گے؟ خان صاحب یہ جو ہماری پالیٹکس میں آپ دیکھیں کہ یہ جو گروپس ہیں نعرے تو بہت ہوتے ہیں لیکن جب نمبرز کی بات آتی ہے تو وہ نمبرز کبھی ان کا یکساں نہیں رہتا. مثال کے طور پہ خرم لغاری ایم پی اے تھے, وہ دوبارہ جا کے عثمان بزدار صاحب سے مل گئے, تو کیا کہیں. اسی طرح اختر ملک صاحب تھے, اختر ملک صاحب جہانگیر خان ترین گروپ کا حصہ تھے لیکن انہوں نے کہا کہ میں تو بالکل اس حد پہ نہیں جاؤں گا کہ اپنی پارٹی کو توڑوں. اسی طرح ایک جو لوگ ہیں جو ناراض تھے کسی اور وجہ سے, مثال کے طور پہ اٹک سے میجر طاہر صادق صاحب نے الیکشن جیتا 2 حلقوں سے, 2 حلقوں سے الیکشن جیتا, تو جس حلقے کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ چھوڑ دیں, انہوں نے وہ چھوڑنے کی بجائے وہ حلقہ چھوڑا جو وہ چھوڑنا چاہتے تھے.
اور وہاں پہ چاہتے یہ تھے کہ ٹکٹ انہیں دیا جائے، ان کی مرضی سے دیا جائے، لیکن وہاں پہ عمران خان صاحب نے اپنی مرضی کی. نتیجہ یہ ہوا کہ وہاں پہ وہ حلقہ پی ٹی آئی ہار گئی جو فوری طور پر 2018 میں ضمنی الیکشن ہوا تھا. اس سے وہ جو شکل رنجی اور تعلقات کی خرابی وہ یہاں تک پہنچ گئی اس کو تھوڑا سا کہ طاہر صادق صاحب نے وزیر اعظم کو، اب ہم آ جاتے ہیں. تو اب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی معاف کیجیے گا، آپ کی اس تمام تجزیے سے میں یہ اندازہ لگا رہا ہوں کہ یہ بہت مشکل ہوگا کہ اپوزیشن 172 اراکین کے ساتھ اپنی تحریک عدم اعتماد کامیاب کرا لے. اس مجموعی تجزیے کا لب لباب میں نے یہ اس کا اندازہ لگایا ہے. جی بالکل، میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک جب ہم گفتگو کر رہے ہیں تو اپوزیشن کے پاس 172 لوگ نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ جناب حبیب اکرم. کہتے ہیں کہ آج کی صورتحال میں کسی صورت میں بھی تحریک عدم اعتماد کامیاب نہیں ہو سکتی. آج کی یہ کیفیت ہے بقول ان کے. کمرشل بریک، زونل نیوز ہیڈ لائن دیکھیں، جس کے بعد ہم اپنے پروگرام کے باقی حصے کے ساتھ واپس آتے ہیں. تحریک عدم